صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے مؤذن سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق دل میں موجود ہو اور سچائی سے حضور سے پیار کرو، پھر یہ ذات پات مٹ جاتی ہے، پھر رنگ کا فرق نہیں آتا۔ جب بیت المقدس حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آج جشن منایا جائے گا، آج جشن منایا جائے کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہاں جشن منایا جائے گا، لیکن یہ آج کا جشن نہیں ہوگا۔ ہمیں خوشی ملی، بلاؤ میراثی کو، بھنگڑے ڈالو اور خوب رب تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ 14 اگست کو ہم نے موٹر سائیکل کی باسیاں نکالنی ہے اور خوب پورے محلے کو، پورے روڈ کو تنگ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ہماری شادی ہو، ایک رات کا فنکشن ہوتا ہے نکاح کا، لیکن 7 راتیں محلے والے نیند نہیں کر سکتے، سو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، جب ہم نے قرآن کی تلاوت اسپیکر پہ کی تو لوگوں نے کہا کہ مائک کی آواز کم کیجئے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا مائک پہ بلند ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں خلل آتا ہے، اپنے مائک کی آواز کم کیجئے، ہم بے آرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن 7 دن ڈھول بجتے رہے، فائرنگیں ہوتی رہی، بھنگڑے ڈالے گئے۔ محلے میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ ڈھول بند ہونا چاہیے، محلے میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ فائرنگ بند ہونی چاہیے، محلے میں کسی نے نہیں کہا کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہاں کوئی مریض موجود ہے، وہ مریض بھی محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، محلے والے بھی محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ پتہ لگا، اپنے اندر کے ضمیر کو جگاؤ، اپنے اندر کے ضمیر کو جگاؤ، پوچھو اس سے اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے یا کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ ضمیر کو جگا کے پوچھو کس سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم، جب آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر کی طرف دیکھو گے، گریبان کی طرف جھانکو گے، تمہیں خود پتہ لگے گا کہ حضور سے وفا کرتے ہو یا کسی اور سے وفا کرتے ہو، حضور کے دین سے پیار کرتے ہو یا کسی اور سے پیار کرتے ہو، حضور کے قرآن سے پیار کرتے ہو یا کسی اور سے پیار کرتے ہو۔ تو قربان جاؤں، فاروق اعظم نے فرمایا ہاں جشن ہوگا، جشن ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ بلال آج آذان دیں گے، بلال آذان دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلال نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے ظاہری وصال شریف کے بعد آذان دی ہے۔ ایک جب بیت المقدس فتح ہوا عمر فاروق کے دور میں، اس ٹائم آذان دی ہے۔ میرے فاروق اعظم نے فرمایا بلال کھڑے ہو جا، آج تو نے آذان دینی ہے۔ یہاں بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن فاروق اعظم نے فرمایا بلال آج آذان تو نے دینی ہے۔ بلال آذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله۔ یہاں بلال کی آذان کی آواز بلند ہوتی ہے، صحابہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، صحابہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، دھاڑ دھاڑ کی آوازیں آنی لگتی ہیں، بلند آواز سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس لیے کہ بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ 6 مہینے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہمیں بھول گئے ہو، ہمیں بھول گئے ہو، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، ہماری زیارت کو بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کی جب آنکھ کھلتی ہے نا، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اپنا رخت سفر باندھا، بیگم نے پوچھا، زوجہ نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا کہ مجھے آقا نے یاد کیا ہے،
مجھے آقا نے یاد کیا ہے، جا رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عاشق، حضور سے عشق اور محبت کرنے والا، حضور کا یہ مؤذن شام سے روانہ ہوتا ہے، حلب کے شہر شام سے روانہ ہوتا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف راتوں کو نیندیں کرتا، راتوں کو سفر کرتا اور دن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا ہے، طیبہ کی وہ گلیاں ہیں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھا کرتا تھا، مدینے کے وہ گلیاں ہیں جس کونے میں جاتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار کھڑے ہو کر مجھ سے کلام فرمایا تھا۔ بلال پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، پھر آتے ہیں دربار رسول پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نوکا کو بلایا ہے اور خود پردے میں چلے گئے ہو، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا رسول اللہ، آپ خود پردے میں چلے گئے، مجھ کو بلایا ہے، دیدار عنایت فرمائیے۔ جب زار و قطار روتے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا مؤذن آ گیا ہے، حضور کا مؤذن آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے۔ آگے صحابہ بڑھتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں بلال آج ذرا وہ آذان سنانا جو حضور کے زمانے میں سنایا کرتا تھا، آج وہ آذان سنانا جو حضور کے زمانے میں سنایا کرتا تھا۔ عرض کی امیر المومنین، مجھ میں وہ سکت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں پہلے آذان دیا کرتا تھا، سامنے محراب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا، حضور کا چہرہ انور دکھایا کرتا تھا۔ وہ آج جب آذان دینے لگوں گا، جب سرکار نظر نہ آئیں گے، بلال میں یہ سکت نہیں ہے کہ یہ برداشت کر سکے۔ بلال میں کاش کہ ہمیں بھی یہ عشق نصیب ہو جائے۔ آج ہماری قوم کو، ہمارے نوجوان کو کرکٹر کے نام تو یاد آتے ہیں، فٹ بالر کے نام یاد آتے ہیں، پبجی کھیلنا آسان لگتا ہے، ہر لیڈر کا نام آتا ہے، اگر اسے پتہ نہیں تو بلال کے عشق کا پتہ نہیں ہے، اگر اسے پتہ نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا پتہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بلال کہتے ہیں جب میں آذان دینے لگوں گا، محراب خالی نظر آئے گا، مجھ میں یہ برداشت نہیں، اس لیے مجھے معاف کیجئے، میں آذان نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے منتیں کی، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ حسنین کریمین کو بلا کے لاؤ، حسنین کریمین کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین آ گئے، سیدنا حضرت امام حسن، سیدنا حضرت امام حسین آ گئے، حضور کے لخت جگر آ گئے، حضور کے پیارے نواسے آ گئے، حضور کی آل آ گئی۔ بلال ہم تجھے کہہ رہے ہیں نا آج آذان سنا دو۔ بلال کہتے ہیں اب آپ کو تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ یارو یہ محبت دیکھیے، محبت دیکھیے، میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، محبت دیکھیے کیا محبت ہے، قربان جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے، آپ کا جب بیٹا پیدا ہوا نا، اس کا نام آپ نے رکھا بلال۔ کیا نام رکھا؟ بلال۔ ایک شاعر آیا، اس نے، کیونکہ شاعر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو ایک شعر میں بیان کرتا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کو دیکھا، ایک شعر کہا کہ بلال ابن عبداللہ خیر بلال، کہ واہ جی واہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بلال اور حضرت عمر کا پوتا، کیا بات ہے اس کی۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر جس کے یہ صاحبزادے تھے بلال، تڑپ گئے، فرمایا کذبت، تو جھوٹ مارتا ہے، اس بلال کو چھوڑ، حضور کے بلال کی بات کر، وہ بلال کیسا تھا، اس بلال کو چھوڑ، یعنی میرے بیٹے کو چھوڑ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال کی بات کر کے وہ سب سے زیادہ بہتر تھے، اس کے اندر عشق رسول تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حسنین کریمین نے کہا کہ آج آذان سنا دیجئے، آذان سنائیے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے ہیں اب مجھ سے، آپ سے انکار نہیں ہو سکتا، آئیے میں آذان پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آذان دوبارہ کہی حضرت بلال نے، ایک تو بیت المقدس میں کہی اور دوسری مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن نے بلال نے آذان کہی اور وہاں پھر پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس یہ آواز گونجنی تھی، خدا کی قسم، پردہ دار عورتیں سنتی ہیں، وہ بھی گھر سے باہر آ جاتی ہیں۔
بچے سنتے ہیں وہ بھی روتے ہوئے گھر سے باہر آ جاتے ہیں، بوڑھے سنتے ہیں وہ بھی روتے ہوئے گھر سے باہر آ جاتے ہیں کہ اگر آذان والا یعنی مؤذن آ گیا ہے تو امام بھی آ گیا ہوگا، مؤذن آ گیا ہے تو امام الانبیاء بھی آ گئے ہوں گے۔ روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، ایک ہجوم سے جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں بلال روتے ہوئے آذان دے رہے ہیں، جب آپ نے پڑھانا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا نبی میں پھر کوہرام مچ جاتا ہے، صحابہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ یارو دل میں ایسی تڑپ رکھو، دل میں ایسی تڑپ رکھو، کبھی آذان پہ ہمیں بھی رونا آ جائے، دل میں ایسی تڑپ رکھو کہ حضور کی نعت سن کے ہمارے بھی آنسو بہ نکلے، دل میں ایسا عشق مصطفیٰ رکھو کہ حضور کی یاد تازہ ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے۔ دنیا کی محبت میں رونے والوں، اولاد کی محبت میں رونے والوں، یہ سارے آنسو ضائع چلے جائیں گے، وہ آنسو تمہارا ایک ایک آنسو کام میں آئے گا جو خوف خدا اور عشق رسول میں بہا کرتا ہے، جو عشق رسول میں بہا کرتا ہے۔ آخر جب بلال پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آگے بلال کی بس ہو جاتی ہے، ہچکچی بن جاتی ہے، بلال بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر دیکھا کہ منبر خالی ہے، محراب خالی ہے، حضور کا چہرہ نظر نہیں آیا، حضور کا چہرہ نظر نہیں آیا، بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے پھر بھاگ کر شام چلے جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، بلال جیسا عشق عطا فرمائے، بلال جیسا عشق عطا فرمائے، بلال جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔